الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار کدأب آل فرعون والذین من قبلہم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، میں نے جن آیات کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا یہ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 9، 10 اور 11 ہے. آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ رب العزت نے مومنین کا ذکر فرمایا، صالح بندوں کا ذکر فرمایا تھا کہ مومنین اور صالحین اللہ کے وہ بندے ہیں جو ہدایت ملنے پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرما، کج روی سے بچا، ٹیڑھے پن سے بچا. اور آیت نمبر 10 کے اندر 9 کے اندر یہ بتایا گیا کہ وہ مومنین جو ہے وہ قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں کہ قیامت کا دن ضرور واقع ہوگا. پھر وہ اس بات کا بھی یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اسے اٹھنا ہے. تو یہ مومنین کے بارے میں اللہ نے ذکر فرما دیا. اب مومنوں کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ رب العزت یہاں کافروں کا ذکر کر رہا ہے. قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ جہاں اللہ رب العزت مومنین کے بارے میں بیان فرماتا ہے تو وہاں مومنین کے ذکر کے بعد کافروں کا بھی ذکر فرماتا ہے. اور ایک یہ بھی ہے، عربی کا ایک مقولہ ہے، تعرف الاشیاء بازدادہا، کہ چیزیں جو ہے وہ اپنی اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہیں. کبھی کبھی ہمیں طہارت کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے نجاست کو بھی بتایا جاتا ہے، دین کو سمجھانے کے لیے رات کے اندھیرے کو بھی بتایا جاتا ہے. تو چیزیں جو ہے وہ اپنی اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہے. تو مومنین کا ذکر فرمایا، ایمان کی اہمیت کو بتانے کے لیے یہاں سے کافروں کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ھم وقود النار. بے شک کافروں کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے انہیں کچھ بھی بچا نہ سکیں گے. نہ ان کا مال انہیں بچا سکے گا، نہ ان کی اولاد انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے گی. اور وہی دوزخ کا ایندھن ہے. ان کا مال اور ان کی اولاد وہی دوزخ کا ایندھن ہے. وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، وہی دوزخ کا ایندھن ہے. اور اللہ ارشاد فرماتا ہے، كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ واللہ شدید العقاب. جیسا فرعون کے ماننے والوں اور ان سے پہلے لوگوں کا طریقہ تھا، یعنی کہ فرعون کے ماننے والے اور ان سے پہلے جو قومیں تھی، قوم لوط، قوم نوح وغیرہ، ان لوگوں کا جو طریقہ تھا وہ ایسا ہی کرتے تھے کہ حق آ جانے کے باوجود، پہچاننے کے باوجود آیتوں کا، نشانیوں کا انکار کرتے تھے. انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یعنی فرعون، آل فرعون نے بھی اور اگلی قوموں نے بھی. تو اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے.
اللہ نے بھی پھر انہیں اپنے عذاب میں پکڑ لیا، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس آیت کریمہ، ان آیات کا تفصیل یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کے اندر کچھ یہودیوں نے اور منافقوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق کو جاننے کے باوجود، یعنی انہیں یہ علم ہو گیا تھا، یقین ہو گیا تھا کہ یہ نبی برحق ہے، یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، نبی آخر الزماں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اس کے باوجود انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، بغض کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے، اور کیونکہ وہ اپنے دل کے ٹیڑھے پن کی وجہ سے حضور کی نبی برحق ہونے کا انکار بھی کرتے تھے، اور قرآن ہی کی وہ آیتیں جو متشابہات ہیں، جن کی مراد بظاہر ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی، جس کی مراد اللہ ہی جانتا ہے، تو ان آیتوں کو وہ پڑھ پڑھ کر کے اس کی غلط تعویلیں بتاتے تھے، خود ساختہ، خود سے غلط تعویلیں بتاتے تھے۔ تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو حق آ جانے کے باوجود اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو نہ ان کا مال بچا سکتا ہے، نہ ان کی اولاد انہیں بچا سکتی ہے۔ مال اور اولاد کا ذکر اللہ نے اس لیے بھی فرمایا کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر نامی جو یہودی تھے، اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے، تو وہ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق جان چکے تھے، مگر اس کے باوجود نبی کی نبوت کا انکار بھی کرتے تھے، قرآن کی آیتوں کا بھی انکار کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، ان کے پاس مال نہیں ہے، ہمارے پاس کتنا مال ہے، ہمارے پاس کتنی اولادیں ہیں، یعنی اپنی اولاد پر فخر کرتے تھے، اپنے مال پر فخر کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ کافر، جو کافر ہوئے، ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ سے انہیں کچھ نہ بچا سکے گا، انہیں ان کا مال نہ بچا سکے گا۔ یہ جان چکے تھے۔ یہ بات اس سے بھی واضح ہوتی ہے کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ جو یہودیوں کا بڑا عالم تھا، جس کا نام ابو حارثہ بن علقمہ تھا، یعنی جو نجران سے عیسائی آئے تھے مدینہ طیبہ میں سرکار سے مناظرہ کرنے کے لیے، تو ان یہودیوں کا جو پیشوا اور مقتدی، جو سب سے بڑا عالم تھا، ایسے تو 4 مقتدی تھے، مگر ان 4 میں بھی جو سب سے بڑا پیشوا اور مقتدی تھا وہ ابو حارثہ بن علقمہ تھا۔ اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ سچے نبی ہیں، نبی برحق ہے، مگر اگر میں یہ ظاہر کر دوں گا تو روم کا بادشاہ مجھ سے وہ سارا مال لے لے گا جو اس نے مجھے دیا ہے۔ تو اس کی وجہ سے اس نے اظہار کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور جھٹلایا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت کریمہ نجران کے عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق یہ آیت بنو قریظہ اور بنو نذیر کے بارے میں نازل ہوئی۔ خیر، یہاں مال اور اولاد کا ذکر ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں مال کا بھی ذکر ہے، اولاد کا بھی ذکر ہے، مگر مال کو اولاد سے پہلے کیوں رکھا گیا؟ اس کی کچھ وجوہات ہے کہ مال کو اولاد سے پہلے کیوں رکھا گیا۔ مال انسان وہاں استعمال کرتا ہے، کبھی کبھی انسان مصیبتوں سے بچنے کے لیے، مصائب سے بچنے کے لیے، تکالیف سے بچنے، مشکلوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مال کا استعمال کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان فتنہ پھیلانے کے لیے بھی مال کا استعمال کرتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے
کہ جہاں انسان کو کسی کا قرب حاصل کرنا ہے تو وہاں بھی وہ مال خرچ کرتا ہے، مال کے ذریعے وہ قرب حاصل کرتا ہے۔ تو جہاں فتنہ پھیلانے کی بات ہو یا مصائب سے بچنے کی بات ہو یا پھر قرب حاصل کرنے کی بات ہو تو وہاں پر مال کو پہلے رکھا گیا۔ اور جہاں محبت کی بات ہو، جہاں محبت انسان کی طبعی محبت کی بات ہوتی ہے، وہاں اولاد کو پہلے رکھا گیا ہے۔ دیکھیں مال، اس آیت میں مال کے ذکر کو اولاد پر مقدم فرمایا ہے، کیونکہ انسان مصائب سے خود کو بچانے، فتنہ پھیلانے، کسی کا قرب حاصل کرنے کے لیے اولاد کی نسبت مال سے زیادہ کام لیتا ہے، اولاد سے زیادہ مال سے کام لیتا ہے، تو مال پر زیادہ اعتماد کرتا ہے۔ اسی طرح بہت سی قرآن کے اندر آیتیں ہیں، جیسے کہ سورہ سبا کی آیت نمبر 37 اور سورہ حدید کی آیت نمبر 20، سورہ شعراء کی آیت نمبر 88، یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ جس دن نہ مال نفع دے گا نہ بیٹے نفع دیں گے۔ اسی طرح زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام، آگے آنے والی آل عمران کی آیت نمبر 14 جو آگے آئے گی۔ اسی طرح جہاں جہاں مطلب مال سے نفع اٹھانے یعنی مال کے ذریعے جہاں کام لیتا ہے وہاں مال کو مقدم رکھا ہے، اور جہاں انسان کی طبعی محبت کی بات آئی ہے وہاں اولاد کو پہلے رکھا ہے، جیسے یہ آخری آیت کہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب، کہ لوگوں کے لیے عورتوں سے خواہشات، بیٹوں کی، سونے چاندی کی اور سونے چاندی کے خزانوں کی، نشان زدہ گھوڑوں کی اور مویشیوں کی اور کھیتی باڑی کی محبت کو خوشنما بنا دیا گیا ہے۔ لوگوں کے لیے بیٹوں کی محبت کو، نشان زدہ گھوڑوں کی محبت کو، مویشیوں کی، کھیتی باڑی کی محبت کو، عورتوں سے خواہشات کی محبت کو، ان ساری چیزوں اور لوگوں کے لیے کیا بنا دی گئے؟ خوشنما بنا دیا گیا۔ تو یہاں محبت، طبعی محبت کی بات آئی تو اللہ نے پہلے بیٹوں کا ذکر فرمایا اور خزانوں کا بعد میں ذکر فرمایا ہے، یعنی یہاں فرمایا گیا خواہشات کی اور بیٹوں کی محبت کو خوشنما بنایا، پھر فرمایا سونے اور چاندی کے خزانوں کی، تو یہاں سونے چاندی کے خزانوں سے پہلے بیٹوں کا ذکر ہے۔ تو جہاں محبت کی بات ہے وہاں پہلے بیٹوں کا ذکر ہے، اور جہاں پر یہ فتنہ پھیلانے یا قرب حاصل کرنے یا مصیبتوں سے بچنے کی بات ہے وہاں پر پہلے مال کو رکھا گیا ہے۔ اگلی آیت كدأب آل فرعون والذین من قبلهم كذبوا بآیاتنا فأخذهم اللہ بذنوبهم واللہ شدید العقاب، جیسے فرعون والوں اور ان سے اگلوں کا طریقہ کہ انہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں تو اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑا اور اللہ کا عذاب سخت ہے۔ یعنی کہ یہ جو یہودیوں نے اور منافقوں نے سچ جاننے کے باوجود اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ بتا رہا ہے کہ یہ ایسا ہی جیسا ان کا طریقہ ہے، جیسے فرعونیوں نے اور اگلی قوموں نے بھی جاننے کے باوجود اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا، تو اللہ کا عذاب ایسے گنہگاروں کو اللہ پکڑتا ہے اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس سے پہلے ذکر فرمایا تھا کہ جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کی، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ان کا مال، ان کی اولاد ان کو اللہ کے عذاب سے ہرگز نہیں بچا سکتے، یعنی آیت نمبر 10 میں یہ بتایا گیا۔ اب یہ فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تکذیب کی ہے ان کا طریقہ پہلے زمانے کے کافروں کے مثل ہے، جس اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے باعث اپنی گرفت میں لے لیا تھا اور ان کو عذاب دیا تھا، سو اسی طرح ان پر بھی گرفت کی جائے گی،
جیسے اللہ نے اگلی قوموں کو گرفت میں لیا تھا ویسے ان لوگوں کو بھی اللہ عذاب میں مبتلا کرے گا۔ خصوصیت کے ساتھ یہاں فرعون کا ذکر اس لیے فرمایا کہ یہاں بنو اسرائیل کے ساتھ کلام ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ جب قوم فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، یعنی یہ لوگ جانتے ہیں جو انکار کرنے والے ہیں یہودی، انہیں معلوم ہے کہ جب قوم فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا۔ تو اس لیے فرعون کا اور آل فرعون کا ذکر اس لیے کیا، خصوصاً اگلی قوموں کا بھی ذکر کیا، مگر یہاں آل فرعون کا لفظ آیا، نام آل فرعون کا اس لیے لیا گیا کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو قوم فرعون تھی، اس نے جب موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی تو اللہ نے ان کو غرق کر دیا، بنی اسرائیل کو ان پر مسلط کر دیا اور قوم فرعون کے ملک کا بنی اسرائیل کو وارث کر دیا، اور انجام کار فرعون کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ یہ حال سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں اور کافروں کا ہوگا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو مسلمانوں کے ہاتھوں شکست سے دوچار کرے گا اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ یہ ان دونوں آیتوں کا مطلب اور اس کی تفسیر ہے۔ اب یہاں جو بتایا گیا ہے کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، کہ جیسا کہ فرعون کے ماننے والوں اور ان سے پہلے لوگوں کا طریقہ تھا، یعنی کہ آیتوں کو جھٹلانا، حق کو جاننے کے باوجود اس کا انکار کر دینا، یہ فرعون اور قوم فرعون کا طریقہ تھا۔ تب جو ان کا انجام ہوا وہی ان لوگوں کا ہوگا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافروں کا طریقہ ویسا ہی ہے جیسا فرعون کے ماننے والوں اور ان سے پہلے لوگوں کا طریقہ تھا۔ تو انہوں نے بھی ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کافروں نے بھی ہماری آیات کو جھٹلایا۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، ان لوگوں کو، اگلی قوموں کو، اسی طرح ان کے گناہوں پر ان کی بھی پکڑ فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم ارزقنا تلاوت القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔